حمام نے کہا ہمیں محمد بن جہادہ نے حدیث سنائی، مجھے عبد الجبار بن وائل نے حدیث سنائی۔ انہوں نے علقمہ بن وائل اور ان کے آزاد کردہ غلام سے روایت کی کہ ان دونوں نے ان کے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، تکبیر کہی، حمام نے بیان کیا یعنی کانوں کے برابر بلند کیے، پھر اپنا کپڑا اوڑھ لیا یعنی دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر لے گئے، پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں پر رکھا، پھر جب رکوع کرنا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے، پھر انہیں بلند کیا، پھر تکبیر کہی اور رکوع کیا، پھر جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، پھر جب سجدہ کیا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 896۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہتے تھے اللہ پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ بخاری کی روایت میں جبرائیل پر میکائیل پر سلام ہو، بخاری کی روایت میں ہے کہ جبرائیل پر میکائیل پر سلام ہو۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا بلا شبہ اللہ خود سلام ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے بقا و بادشاہت اختیار و عظمت اللہ ہی کے لیے ہے، اور ساری دعائیں اور ساری پاکیزہ چیزیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ جب کوئی شخص یہ دعائیہ کلمات کہے گا تو یہ آسمان و زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے تک پہنچیں گے، پھر کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے، پھر جو مانگنا چاہے اس کا انتخاب کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 897۔ جریر کے بجائے شعبہ نے منصور سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی، اور انہوں یعنی شعبہ نے پھر جو مانگنا چاہا اس کا انتخاب کر لے کے کلمات بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 898۔ منصور کے ایک اور شاگرد زائدہ نے ان سے اسی سند کے ساتھ ان دونوں یعنی جریر اور شعبہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، لیکن آخری کلمات میں ما شاء یعنی جو چاہے کی جگہ ما احب یعنی جو پسند کرے کے الفاظ کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 899۔